أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جب اپنے بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے تو شادی اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے. ایک جگہ فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. اس سے انسان کا گھر آباد ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شادی خانہ آبادی. اس شادی کے 5 مقاصد ہوتے ہیں. سب سے پہلا مقصد دلی تسکین کا حاصل ہونا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو بیوی کو خاوند کے ذریعے سکون ملتا ہے، خاوند کو بیوی کے ذریعے سے سکون ملتا ہے. تو شادی کا پہلا بنیادی مقصد تسکین قلب. اگر کوئی کہے کہ فلاں بندے کو تو شادی کے بعد پریشانی ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. کہیں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ہے جو پریشانی کا سبب بن رہی ہے. اگر خاوند بھی شریعت پر چلنے والا ہو اور بیوی بھی شریعت پر چلنے والی ہو تو یہ دنیا کی زندگی ان کو جنت کا نمونہ نظر آتی ہے. دوسرا مقصد پاک دامنی، کہ شادی کے بعد انسان کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنی آسان ہوتی ہے. میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے. اس لیے شریعت نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جیسے لباس انسان کے جسم کی عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح شادی کے بعد انسان کے لیے گناہوں سے بچنا، پاکیزگی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. تیسرا مقصد ہے انسانی نسل کی بقا. چنانچہ طبرانی میں ابو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اولاد کے حصول کو ترک نہ کرو. بے اولاد آدمی جب مر جاتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. چوتھا مقصد امت مسلمہ کی مضبوطی، کہ ایمان والوں کے جتنے آگے اولاد ہوگی تو امت مسلمہ مضبوط ہوگی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب من طلب الولد للجہاد، کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے نیت یہ کرے کہ اگر ہوئی تو میں انہیں دین کا مجاہد بناؤں گا. تو محدثین نے لکھا کہ اگر اس کی اولاد نہ بھی ہوئی
تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. تو یوں سمجھیے کہ مسلمان عورت مومن بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ اولاد کلمہ گو بنتی ہے، نیک بنتی ہے، امت مسلمہ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے. پانچواں مقصد شادی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بہت خوبصورت ہے مگر بانجھ ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو بچے جننے والی ہو. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہی فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں شادی کا مقصد فقط اپنی خواہش کا پورا کرنا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا بڑھنا اور انسانی نسل کی بقا اور پاک دامنی کا حاصل ہونا. چنانچہ ابن ماجہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. اب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تو شادی کے یہ 5 مقاصد ہوتے ہیں. تاہم شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں باپ بنوں، ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں ماں بنوں. اس لیے ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کچھ سال گزر گئے، تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، خامن کی محبت اسے ملتی ہے، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن اداس نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کو امید نہیں لگ رہی اور وہ ماں نہیں بن رہی. اس کے لیے وہ علاج معالجہ بھی کرواتی ہے، دعائیں بھی کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، قرآن پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی، اولاد کی دعا، کسی فقیر کو کچھ دیا، اولاد کی دعا، حج عمرے پہ گئی، اولاد کی دعا. اب اس نوجوان بچی کو پتہ ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو 9 مہینے تو مجھے بالکل بیمار بندے کسی کیفیت میں رہنا پڑے گا، نہ کھانا اچھا لگے گا اور ہر وقت ابکائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت کیفیت ہوگی. اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ بچے کی خاطر مجھے 2 سال کم از کم سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن وہ یہ ساری تنگی برداشت کرنے کو تیار ہے اور دعائیں مانگتی ہے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما. اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے. اس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی. قرآن مجید میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اولاد کے لیے دعا مانگی اور جتنی عاجزی سے مانگی، سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا،
اے نا میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے میرے پروردگار ابھی بھی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا۔ یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا اور ابھی اللہ کے در سے لو لگی ہوئی ہے۔ پھر کہا فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے۔ تو اولاد کا ہونا ایک خوشی، لیکن اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔